اگر ہم آپ سے کہیں کہ صرف 17 دنوں میں ہی دنیا پر 1 سال مکمل ہو جائے گا تو یہ آپ سب کو بے حد حیران کر دے گا۔ اور تب ایک عام انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ شاید ویڈیو دیکھ رہے ہر ایک انسان کی عمر کم سے کم 250 سال سے بھی زیادہ ہی ہوگی۔ بے شک یہ سننے میں بہت عجیب بات ہے، کیونکہ ہماری زمین پر تو لگ بھگ 365 دنوں میں ہی 1 سال پورا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل ناسا نے کچھ عرصے پہلے ہی ایک ایسے پلینٹ کو ڈھونڈ نکالا ہے جو 17 دنوں میں اپنے سورج کا ایک چکر لگاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا سے کمپیئر کریں، دنیا 365 دنوں میں اور یہ پلینٹ 17 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ لیکن ہم اس پلینٹ کو ہماری دنیا سے ہی کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہی تو اس پلینٹ کی خاصیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی اس پلینٹ کی چیزیں دنیا سے کافی میل کھاتی ہیں، اور یہاں انسانوں کے بسنے لائق بہت سے چانس بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم جس پلینٹ کی بات کر رہے ہیں اس پلینٹ کا نام ہے کیپلر 1649c۔ اس پلینٹ کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو حادثاتی طور پر ڈسکور کیا گیا تھا۔ پلینٹ کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ پلینٹ کو کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے کھوجا گیا تھا، لیکن وہ بھی تب جب اس ٹیلیسکوپ کا فیول ختم ہو گیا تھا۔ 30 اکتوبر 2018 کو اس ٹیلیسکوپ کو بند کر دیا گیا، لیکن اس میں موجود ڈیٹا ابھی بھی امریکن اسپیس ایجنسی ناسا کے پاس موجود ہے، اور حال ہی میں کیپلر سے ملی انفارمیشن سے پتا چلا کہ اس کا سائز ہماری زمین سے بس تھوڑا ہی زیادہ ہے، اور یہ پلینٹ اپنے ستارے سے اتنا ہی دور ہے جہاں پانی نہ تو گیس فارم اور نہ ہی برف کی فارم میں ہوتا ہے، مطلب بالکل ہماری دنیا کی طرح۔ اور یہی ٹیمپریچر ہم انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ پر زندہ رہنے کے لیے۔ ہماری زمین پر جتنی روشنی پہنچتی ہے اس کی لگ بھگ 75% روشنی اس پلینٹ تک بھی پہنچتی ہے۔ اس روشنی سے ہی آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ اس پلینٹ کا ٹیمپریچر بھی ہماری دنیا جیسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس پلینٹ کے ستارے کی بات کریں جس کا چکر یہ لگاتا ہے تو وہ ہمارے سورج کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل کیپلر 1649c ایسے ستارے کے نزدیک پایا جاتا ہے جو دنیا کے سورج سے کافی چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم ٹیمپریچر مہیا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ پلینٹ اپنے ستارے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا، اور جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم بتا ہی چکے ہیں کہ اس پلینٹ کو اپنے ستارے کا چکر لگانے میں زمین کے 17 دنوں کے برابر وقت لگتا ہے۔ اب سب سے ضروری چیز ہے اس پلینٹ کی ہماری دنیا سے دوری، کیونکہ آخر میں وہی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اور پلینٹ زمین کے قریب ہوا تو فیوچر میں وہاں انسانی بستیاں بسا پانا کافی آسان ہوگا۔ اگر کرنٹ رپورٹس کی مانے تو دنیا سے اس پلینٹ کی دوری 300 لائٹس ایئر کے آس پاس ہے۔ مطلب ہم اگر زمین سے اس تیزی سے ٹریول کریں جس سپیڈ سے روشنی ٹریول کرتی ہے تو اس حساب سے ہمیں 300 سال تک کا وقت لگ جائے گا وہاں پہنچتے ہی۔ غور کرنے والی بات اب یہ ہے کہ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری سپیڈ لائٹ جتنی تیز ہوگی، اور ایسی سپیڈ اچیو کرنا آج کے دور میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ روشنی ہر سیکنڈ میں 2,99,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لاہور سے کراچی کا سفر کریں تو ہمیں گاڑی میں 18 سے 20 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں روشنی صرف 1 سیکنڈ میں ہی اس سے 214 گنا زیادہ سفر طے کر سکتی ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ہم نے اب تک سب سے تیز چلنے والی اسپیس مشین نیو ہیریزونز کو بنایا ہے،
اور اس کی ہائی سپیڈ 84,000 کلومیٹر فی سیکنڈ نہیں بلکہ فی گھنٹہ ہے۔ تو اس حساب سے ہم چاہ کر بھی اس پلینٹ پر آج کے دور میں تو نہیں جا پائیں گے، کم سے کم تب تک نہیں جب تک ہم اتنی سپیڈ کو اچیو نہ کر لیں، اور ایسا کچھ اچیو کرنا آنے والے دور میں بھی اتنا آسان اور جلدی نہیں ہو پائے گا۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا جب انسانوں نے اپنے پلینٹ سے باہر ایسے پلینٹ کو کھوج نکالا ہو جو بالکل ہماری دنیا جیسا ہو، لیکن ہر پلینٹ میں ایک پرابلم کامن تھی، اور وہ ہے زمین سے ان کی دوری۔ یہ اتنا زیادہ دور ہوتے ہیں کہ ان تک پہنچ پانا آج کے زمانے میں تو ناممکن ہی ہے۔ اگر ہم اس سپیڈ کا حل فیوچر میں ڈھونڈ پائے تو تب ہمارے پاس اس دنیا کے علاوہ دوسرے پلینٹ پر انسانی بستیاں بسا پانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔